हुकूमत में शामिल वो लोग हैं जो 1994 से लेकर अब तक हुकूमत करते रहे हैं और ये 1994 से ही आईपीपीज का धंधा शुरू हुआ था। ये सारे चूंकि खुद कल्प्रिट हैं इसलिए कौम के सामने हकायक तो लाते नहीं हैं और अपनी मर्जी से चंद लोगों को मीडिया में ये बात कहकर या वुज़रा को इस बात पे लगा देते हैं कि जमात इस्लामी के धरने की जो मुतालिबात हैं जायज़ तो हैं लेकिन काबिल अमल नहीं है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। इन आईपीपीज में से वो आईपीपीज जो लोकल आईपीपीज हैं जिनके मुआहदे गलत हैं, फॉरेंसिक ऑडिट करके उनके मुआहदों को उनके मुंह पे मारा जाए। वो दुनिया में किसी कोर्ट में भी जाकर अपील नहीं कर सकते जो अपने बुनियादी मुआहदे को ही गलत तरीके से लेकर चले। लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने ये मुआहदे किए उस वक्त के जो वजीर थे, जो मुशीर थे और उस वक्त के जो सेक्रेटरीज थे उनको भी फिक्स होना चाहिए ताकि आइंदा कौम के साथ ये कोई मजाक ना कर सके। इसी तरह जो आईपीपीज हुकूमत की गवर्नमेंट ओन्ड आईपीपीज हैं उसकी कैपेसिटी चार्जेस को किसी भी सूरत में कौम अदा नहीं करेगी, वो तो फौरन खत्म किए जा सकते हैं। फिर तक तीसरे दर्जे की वो आईपीपीज हैं कि जो 15%, 20%, 10% के ऊपर उनके प्लांट चल रहे हैं उनसे रीनिगोशिएट किया जाए, उनसे रेट को भी रीनिगोशिएट किया जाए। और दुनिया भर में ऐसा होता है, कोई 25 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल से कमा रहा है, हजारों अरब रुपए इन्होंने लूट लिए हैं, खा लिए हैं। मैं कहता हूं कि अगर वो मुआहदे उनमें से कुछ 2-4 सही भी हैं तो फिर उन मुआहदों के मुताबिक भी अगर इतना प्रॉफिट ले लिया है तो आज अगर कौम मुश्किल में है तो वो कौन सा ऐसा लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या आईपीपी का ऑनर होगा कि जो अब कौम की इस मुश्किल में कंट्रीब्यूट ना करे। और अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करता तो 50 जगह पर ऐसे लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों से इस कौम से मफाद ले रहे होते हैं और हुकूमत के पास उनका सारा कच्चा छट्टा होता है। तो ये सब बेकार बातें हैं, गलत बातें हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बातें हैं कि हम निगोशिएट भी नहीं कर सकते और मुआहदे खत्म भी नहीं कर सकते। जिसका मुद्दत पूरी हो गई है वो मुआहदे खत्म किए जाएं। जो आईपीपीज ऐसी हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं जिसकी पावर जनरेशन की कॉस्ट कम आती है, आप उनके साथ बैठें, उन सोलर पे, विंड पे ज्यादा से ज्यादा आप उस एनर्जी को कंज्यूम करें। लेकिन ऑयल वाले, इंपोर्टेड कोल वाले और आरएनजी वाले जो प्लांट्स हैं उनके हवाले से तो आपको लाजमी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये महंगी बिजली जो महंगे तरीके से बन रही है ये कौम क्यों अदा करे, उसके पैसे हम क्यों दें जब हमारे पास सस्ती बिजली मौजूद है, जब हमारी कैपेसिटी ज्यादा मौजूद है। लिहाजा आईपीपीज का मामला जब तक रिजॉल्व नहीं होगा ये धरना भी खत्म नहीं होगा। और आपको मालूम है कि आज 7वां दिन है इस धरने का। ये धरना तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता चला जा रहा है और ये पूरे पाकिस्तान में इसमें एक उम्मीद पैदा हो गई है और हम इस उम्मीद को नहीं तोड़ सकते। हम 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी कोई तैशा नहीं चला सकते। हम जब ये बात करते हैं कि तनख्वाहदार तबका इसके जो नया स्लैब लगाया गया है इस बजट में इसको खत्म किया जाए तो ये कहते हैं नहीं ये तो हमसे आईएमएफ ने कहा है। तो आईएमएफ ने तो इनसे ये कहा है जिसका तस्करा भी रियाजुद्दीन साहब ने कहा, जो 23वां प्रोग्राम है आईएमएफ का लास्ट एग्रीमेंट, उस लास्ट एग्रीमेंट में पेज नंबर 76 पर यह बात लिखी हुई है कि आप फूड आइटम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप हेल्थ पे टैक्स नहीं लगाएंगे, आप मेडिसिन पे टैक्स नहीं लगाएंगे और आप एनिमल जो ह्यूमन कंजम्पशन के हैं उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे और एजुकेशन के आइटम पर टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन इस हुकूमत ने वहां तो खिलाफ वर्जी कर ली आईएमएफ के कहने की और सब पर टैक्स लगा दिया, आटा, चीनी, चावल, दाल और बच्चों के दूध पे भी टैक्स लगा दिया और जालिमों ने स्टेशनरी पे टैक्स लगा दिया। और अजीब बात है कि कौम के सामने पार्लियामेंट में खड़े होकर वजीर खजाना कहे कि स्टेशनरी का हमने टैक्स हटा दिया है और एक्ट जब सामने आए तो उसमें टैक्स लगा हुआ है। मैं तो पार्लियामेंटेरियन से पूछता हूं कि कैसे उन्होंने इसको कबूल कर लिया है और इस मजाक, ये कौम के साथ क्या मजाक हो रहा है। लिहाजा हम पूछना चाहते हैं कि हुकूमत को क्या मसला है, वजीर खजाना कहां खड़े हैं, इसहाक डार कहां खड़े हैं, एफबीआर चेयरमैन कहां खड़ा है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, पता नहीं जेनविन लड़ाई है या नूरा कुश्ती है, लेकिन इसका अजाब कौम भुगते ये कबूल नहीं किया जा सकता। आपकी नाअहली और आपकी नालायकी इसका बोझ हम नहीं उठाएंगे। इसी तरह से बिजली सस्ती करने के हवाले से सीधी बात यह है, कहते हैं कहां से आएगा, वहां से आएगा जहां से आप खा रहे हैं और मरात हासिल करके अय्याशियां कर रहे हैं। उन अय्याशियों को आप खत्म करें। जब आप अपने फ्री पेट्रोल खत्म करेंगे, फ्री बिजली खत्म करेंगे और इसी तरह से बड़ी गाड़ियां कम करेंगे, ये 3 किलोमीटर पर लीटर
اور 4 کلومیٹر پر لیٹر کی گاڑیاں چلاتے ہو اور یہ لیٹرز جو ہے وہ ہمارے پیسوں سے تم وصول کرتے ہو، یہ دھندا نہیں چلے گا۔ جس کو گاڑی چلانی ہے اپنی پرائیویٹ چلائے، پرائیویٹ پیٹرول ڈالے۔ تمہارے پیٹرولوں کا خرچہ، تمہارے بچوں کو اسکول لے جانے کا خرچہ، تمہاری بیگمات کو جو ہے وہ شاپنگ کرانے کا خرچہ پاکستان کے غریب مڈل کلاس اور تاجر و صنعت کار ادا نہیں کریں گے۔ صاف بات ہے بالکل۔ اس لیے اپنے خرچے کم کرو۔ جب ملک مشکل میں ہوتا ہے، کوئی گھر بھی اگر مشکل میں آئے تو خرچے کم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے 25% انتظامی اخراجات میں اضافہ کر دیا، پھر کیسے یہ مخلص ہے کہ پاکستان کے حالات کو درست کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہیں بجلی کی قیمت ہر صورت میں لاگت کے اعتبار سے طے کرنی ہوگی اور یہ جو اضافی ٹیکسز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ ایف پی آر، یہ جو انہوں نے سلیب لگایا تنخواہ دار طبقے پہ، اس تنخواہ دار طبقے نے تو آلریڈی 368 ارب روپے جمع کرائے ہیں پچھلے فائنینشیل ایئر میں۔ جب 368 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اس تنخواہ دار طبقے نے، جس کا بڑا چنک پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، اس نے جمع کرائے ہیں، تو پھر اسی کو مرے کو مارے جو ہے وہ شاہ مدار، مرے پہ 100 درے لگا رہے ہو تم، لیکن جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے۔ جاگیردار جن کی زمین 20 ایکڑ سے زیادہ ہے، اگر ان پر پراپر ٹیکس لگے تو 2.5 ایکڑ زمین ایسی، 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان میں کلٹیویٹڈ لینڈ ایسی ہے جو ان لوگوں کی ہے جن کی زمینیں 20 ایکڑ سے زیادہ ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پر ایک ریزنیبل ٹیکس بھی لگ جائے تو یہ کتنا بڑے پیمانے پر پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ جاگیردار طبقہ خود حکومت میں شامل ہے، پھر انہی کی شوگر ملز ہوتی ہیں، پھر یہ شوگر ملز میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ ڈسٹلری میں بھی کماتے ہیں، پھر یہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ چینی کے بحران کو پیدا کر کے کماتے ہیں اور گنے کی قیمت عام کسانوں کو نہیں دیتے ہیں۔ 6 مہینے سال بعد گنے کی قیمت ادا کرتے ہیں، تو 5 گھی میں سڑ کڑائی میں رکھ کر یہ طبقہ ہم پر مسلط ہے۔ پھر انہی میں سے لوگوں کی آئی پی پیز بھی ہوتی ہیں۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عیاشیاں کرتے رہو اور ہم بل جمع کراتے رہیں اور لوگ اپنے گھر کے سامان کو بیچتے رہیں۔ کس طرح سے ممکن ہے؟ اس دھرنے میں روز لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں حافظ صاحب ہم کہاں سے ادا کریں، کیا چیز بیچیں؟ ہم نہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، نہ انہیں پورا کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ کیا ہم خودکشی کر لیں؟ جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم بہت تکلیف ہوتی ہے، کسی بھی جنمن آدمی کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے جب ہم لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں۔ انہوں نے سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں ہمارے انڈسٹریلسٹ، 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے پاکستان کی۔ کتنا بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ بنیادی یوٹیلیٹیز ان کو حاصل نہیں ہے، پانی کی سہولت نہیں ہے کراچی کے انڈسٹری کو، گیس کی پراپر سہولت نہیں ہے، الیکٹریسٹی چارجز اتنے بڑھ گئے ہیں، یوٹیلیٹیز ہی جب نہیں ہوں گی تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اور اس پر آپ ٹیکس لگا دیں۔ اور ایف پی آر کے 22-25 ہزار ملازمین ہیں، یہ 25 ہزار ملازمین کتنے % ٹیکس جمع کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ٹیکس کتنا ہوتا ہے؟ یہ تو جاوید بلوانی صاحب ایگزیکٹ فگر آپ کو دے دیں، ود ہولڈنگ 97% ہوتا ہے، 3% یہ کلیکٹ کرتے ہیں، یہ انڈسٹریلسٹ بتا رہے ہیں، اور 3% کے لیے 22,000 لوگوں کو آپ پالتے ہیں۔ اور پھر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ جا کر ان انڈسٹریلسٹ کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کی انکوائری کرنا شروع کریں۔ اور ہمیں معلوم ہے اس انکوائری کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رشوت کے ریٹ بڑھانا، کام میں ہارڈر ڈالنا، اور ارسٹ پاور ان ظالموں کو دے دیا جائے جو آلریڈی کرپشن کا اڈا، 1000 ارب روپے کی کرپشن یہاں پر ہوتی ہے ایف پی آر میں، یہ پروون بات ہے۔ تو جن کو اتنی بڑی صلاحیت حاصل ہے ان کو مزید اختیار دے کے آپ انڈسٹری کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کسی صورت میں بھی یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا ہے، 2 دور مذاکرات کے ہو گئے ہیں۔ میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے، چونکہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں، تو اب ہم انہیں بتائیں گے پوری قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ہماری کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی ان کے ساتھ مل کر جس پر ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کیا ہے۔ مجھے ایک بات تو وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں اور ان کے وزراء کہ 1300 سی سی گاڑی میں بیٹھنے میں انہیں تکلیف کیا ہے، اس میں ان کو کون سی راکٹ سائنس ہے
جس میں یہ کہنا پڑے کہ IMF سے پوچھیں گے, امریکہ سے پوچھیں گے, جاپان سے پوچھیں گے, کس سے پوچھیں گے آپ اس کے لیے؟ آج وزیر اعظم فیصلہ کرے کہ وزیر اعظم, صدر, گورنر, وزرائے اعلیٰ, ججز, جتنے بھی آرمی کے افسران ہیں بڑے, جو بڑی گاڑیاں سرکار کی استعمال کرتے ہیں, وہ بیوروکریٹس, یہ سارے کے سارے وزراء, مشیر, پارلیمنٹیرینز, کسی کو 1300 cc سے اوپر گاڑی نہیں ملے گی. اس میں کیا تکلیف ہے ان کو؟ اتنی معمولی سی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے. یہ فیصلہ کرنے میں کون سی چیز مانے ہے کہ پیٹرول فری اب کسی کو نہیں دیا جائے گا؟ اور یہ فیصلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہے کہ بڑی گاڑیاں جتنی بھی 3000 cc, 4000 cc چل رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں, ان سب کو فروخت کریں آپ. 1,500 ہزار جو ہے وہ آپ کے بلین روپیز جمع ہو جائیں گے. آپ کو اس چیز میں کیا تکلیف ہے کہ آپ سود کے ریٹ کو بتدریج کم کرتے چلے جائیں؟ اتنے بڑے سود کو لگانے کے نتیجے میں جو انفلیشن پیدا ہو رہا ہے اور جو پوری معاشی ایکٹیویٹی تباہ ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ خود سود کے اوپر اپنے ہی بینکوں سے قرضے لیے چلی جا رہی ہے. جو ہمارا 79 بلین روپیز کا 79,000 بلین روپیز 79 ٹریلین روپیز اس کا انٹرنل ہمارا قرضہ ہے. یہ انٹرنل قرضہ کیا ہے؟ یہ زیادہ تر بینکوں سے لیا ہوا ہے. اب آپ کا سود اگر 10% ہوگا تو یہ قرضہ 4,000 ارب روپے ہوگا سود اس کا, اور اگر آپ کا یہ قرضہ 20% سود پہ ہوگا تو 8,000 ارب روپے دینے پڑیں گے. تو یہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. یہ 4,000 5,000 ارب روپے تو آرام سے کم کر سکتے ہیں. تو اگر یہ کم نہیں کر رہے اور یہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت کیا کرے گی, اور ایک غریب کی معیشت کہاں جائے گی, ایک مڈل کلاس کی معیشت کہاں جائے گی؟ لہذا پورے ان کے فسانے ہیں جو انہوں نے گڑ کے رکھے ہیں. یا تو یہ انتہائی نااہل ہیں اور یا کرپشن اور کک بیکس لینے والے لوگ ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں مقابلہ سخت ہے کہ نااہل زیادہ ہیں یا کرپٹ زیادہ ہیں, اور اس کے نتیجے میں پوری قوم ان کا جو ہے وہ بھگتان بھگت رہی ہے. تو میڈیا کے سامنے اب مذاکرات کیے جائیں, اور ہم اس دھرنے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ دھرنا جاری رہے گا, پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے. اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آج ہم ان کا رسپانس دیکھ رہے ہیں, آج اور کل دیکھ لیتے ہیں. چلیں 2 دن میں اگر انہوں نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا, بات کو آگے نہیں بڑھایا اور میڈیا کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا, ہمارا مقدمہ تو میڈیا کے سامنے ہے, تو پھر ہم وہ سارے ایکشنز لینا شروع کر دیں گے جس کا ذکر میں نے آج سے 2-3 دن پہلے کیا تھا کہ دھرنے بھی بڑھیں گے, شاہراہوں پہ بھی بیٹھیں گے, ہڑتال بھی کریں گے, لمبی ہڑتال بھی کریں گے, اور مجبور ہو کر اپنا یہ سیاسی حق بھی استعمال کریں گے کہ شاہراہوں کے اوپر جا کر ہم بیٹھ جائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے اپنے بل لا کر شاہراہوں پہ آ جاؤ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کریں, لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور ہمیں حق نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تمام تاجروں, تمام صنعت کاروں اور پاکستان کے عوام سے کہیں کہ اس حکومت کو بل دینے کا کوئی فائدہ نہیں, جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے. اس لیے حکومت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے.